لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم. معزز سامعین، پچھلی قسط میں آپ حضرات کے سامنے جاہلانہ باتوں میں سے اور جاہلانہ برائیوں میں سے ایک برائی کا تذکرہ ہوا تھا. وہ برائی، وہ خرابی یہ تھی کہ انسان اپنے حسب و نسب اور خاندانی شرافت پر فخر کرے، اور یہ خرابی اور یہ برائی زمانے جاہلیت کی برائی تھی، جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام کا یہ امتیاز ہے کہ اس نے مساوات کو، برابری کو عام کیا ہے. اسی وجہ سے کسی نے کہا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. تو یہاں پر امیر کو، فقیر کو، پڑھے لکھے کو، ان پڑھ کو، شہری کو، دیہاتی کو، گورے کو، کالے کو اسلام نے امتیاز نہیں سکھایا ہے. سب کو برابری، مساوات کی، یکسانیت کی تعلیم دی ہے. قبیلوں کے درمیان پائی جانے والی اونچ نیچ کو ختم کیا ہے، اور انسانوں کی جانب سے شرافت و عزت کے لیے تراشے گئے تمام پیمانوں کو توڑ کر، انسانیت پیسوں کی وجہ سے شرافت دیتی ہے، عزت دیتی ہے، عہدے کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، مرتبے کی وجہ سے، تمام ان پیمانوں کو اسلام نے ختم کر دیا اور کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، شرافت والا وہ شخص ہے جس کے اندر تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے. اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اور پرہیزگاری کے پیمانے کو سب کے لیے یکساں مقرر کر دیا. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں، تاریخ کا آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، سلمان فارسی کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز دیا، وہ کسی شاید مذہب میں کسی پیروکار کی جانب سے ملنے والا وہ اعزاز نہیں تھا، بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلمان منا، سلمان مجھ میں سے ہے، یعنی اہل بیت میں سے. اللہ اکبر. بلال آپ کے خزانچی تھے، ان کا کیا مقام تھا، مؤذن رسول تھے. ابو ذر غفاری کا کیا مقام تھا. معزز سامعین، آج ہم دیکھیں دنیا عزت اور شرافت کے لیے پیمانے دوسرے متعین کیے ہوئے ہے، جبکہ شریعت نے پیمانہ جو بتایا ہے وہ تقوی کا ہے، پرہیزگاری کا ہے. چنانچہ اگر کوئی اونچے اور شریف خاندان کا فرد گناہوں اور برائیوں میں مبتلا ہو، اور اس کے بالمقابل پسماندہ، کمزور سمجھے جانے والی کسی برادری کا غیر معروف انسان پرہیزگاری اور پاکبازی کی زندگی گزار رہا ہو، تو اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے، اسلام کا نظریہ یہ ہے، اللہ رب العزت کے ہاں خاندانی شرافت رکھنے والے گنہگار انسان کے مقابلے میں چھوٹی ذات سے تعلق رکھنے والے نیک انسان کا، صالح انسان کا مرتبہ کہیں زیادہ اعلیٰ و ارفع ہے. جیسے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وہ شخص جو عمل کے میدان میں سست رہ گیا، اس کا نسب اس کے کام نہیں آئے گا. آج کل بہت سے خاندانوں میں نسبی برتری کا احساس دکھائی دیتا ہے. وہ اپنے آپ کو دوسرے انسانوں سے بہت ہی اعلیٰ، ممتاز سمجھتے ہیں. اسی وجہ سے تکبر اور بڑائی کے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس کی نحوست میں مبتلا ہو کر اعمال کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور صرف خاندانی شرافت کو ہی نجات کے لیے کافی سمجھنے لگتے ہیں. حالانکہ یہ دھوکہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شریف النسب کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ بہت سے مقامات پر اپنی نسبی اور شرافت اور آخرت کی برتری کا تذکرہ کرنے کے بعد بڑی وضاحت کے ساتھ یہ ضرور فرماتے، میں اس پر فخر و مباحات نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخرا، میں قیامت کے دن آدم کی تمام اولاد کا سردار ہوں گا اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے۔ بڑے بڑے مالداروں کو، سورماؤں کو اس میں تعلیم ہے، بڑے بڑے اونچے خاندانوں کی ڈگریاں رکھنے والوں کو اس میں تعلیم ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا خاندان، بڑا عہدہ، بڑا منصب، بڑی شرافت کس کو نصیب تھی۔ لیکن آپ نے تواضع کی انتہا کر دی، تواضع کے اعلیٰ درجے پر آپ فائز ہوتے ہوئے فرمایا مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے اللہ رب العزت نے جو آپ کو عطا فرمایا، لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے کوئی فخر کی بات نہیں۔ آج کل نکاح بھی خاندان کو دیکھ کے، پیسوں کو دیکھ کے، عہدوں کو دیکھ کے کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے برکتیں ختم ہو چکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، مال کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا دینداری کو فوقیت دو، ترجیح دو تو کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ اللہ تعالیٰ دین کی اہمیت ہمارے دلوں میں بٹھا دے اور بے جا فخر و غرور سے ہمارے خاندانوں کی، ہمارے گھرانوں کی، ساری انسانیت کی، بالخصوص مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔